مالک صاحب یہ آج کا سلمان اکرم راجہ صاحب کا فیصلہ اور باقی اور بہت ساری باتیں یہ بس یہی بتا رہی ہیں. یعنی میں آخری جو پچھلا سیگمنٹ جو جہاں روکا ہے نا وہیں سے آگے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں. آپ ایگری کرتے ہیں فواد چوہدری صاحب کی بات سے کہ ایسا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی پرائیورٹی میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جان کر یا انجان میں ہر چیز کہیں نہ کہیں آ رہی ہے انڈر ڈسکشن, سوائے اس کے کہ خان صاحب کو باہر کیسے نکالنا ہے. وہ سلمان راجہ صاحب ادھر ناراض ہو گئے, حماد ادھر صاحب بیٹھ گئے, وقاص صاحب نے کہہ دیا سنی اتحاد کون سے لڑیں گے. ہر چیز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے سوائے اس حوالے سے کہ بھائی جان لیڈر کو باہر کیسے نکالنا ہے. وہ اسی لیے نا بدامی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پارٹی اسٹرکچر تتر بتر ہو جائے تو پھر جس وقت انگریزی میں کہتا ہے نا ایچ مین فار ہز اون, اچھا وہ ہے گروپ بندیاں بڑی خوفناک ہیں. ایک اگر آپ علیمہ بی بی کی سائڈ پہ چلیں گے تو پھر بشا بی بی والا گروپ آپ کے خلاف ہوگا. سملرلی پنجاب کے اندر 4 گروپس ہیں, کے پی کے اندر آپ دیکھیے کم از کم 3 بڑے گروپس ہیں. اچھا ایون آپ نے دیکھیا جب لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہوئی اور پہلے نام چلا اچنجے صاحب کا, پھر اس پہ انٹرنل پش بیک کتنا آیا, پھر ہو گیا کہ نہیں یہ تو فال بیک ہے, اگر کوئی اور نہ ہوا پھر ہو جائے گا. تو دیٹ از اے پرابلم. آئی تھنک اس کے اندر جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت, ہائیبرڈ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, آئی تھنک ان کی اسٹریٹجی بڑی ٹھیک گئی ہے. انہوں نے پہلے عمران خان اندر ہوئے, انہوں نے تمام پولیٹیکل لوگ جو فارغ کی اوپر سے, لائرز کی جو کراپ تھی ان کو پولیٹیکل پوزیشنز میں آگے. اب ان کا تو سیاست نہیں ہے, اور خاص طور پہ سب سے مطلب شہر کے لوگ ظالم ہیں تو دوسروں کو بھی مرنے کا شوق تو ہے نہیں. بات یہ ایجوکیشنل سیاست سب سے مشکل ہوتی ہے. پیس ٹائم سیاست آپ اور میں بھی کر لیں گے, لیکن ایجوکیشنل سیاست اور چیز ہوتی ہے. اس کے اندر آپ نے بہت چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے, لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, پھر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے. اس کے اندر پارٹی یونٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. دیکھیے ایم آر ڈی موومنٹ ہوئی, کیا کیا نہیں ہوا سندھ میں, کیا کیا نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ. پنجاب کے اندر دوسری پی ایم ایل این وغیرہ ان کو بھی جب رگڑے پڑے کتنا پڑے, لیکن ان کا ایک پیکنگ آرڈر تھا. اگر نواز شریف نہیں ہے تو آپ کو پتا تھا کہ کون اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہے, نمبر 2 کون ہے, نمبر 3 کون ہے. آپ مجھے یہاں بتا دیجئے, ایک بیان آتا ہے سلمان اکرم راجہ کا, اس کے اوپر بیان آ جائے گا کہ کے پی سے کسی کا, کوئی چیئرمین الٹی اور بات کر دیتا ہے, جنرل سیکرٹری اور بات کرتا ہے, تیسرا بندہ اٹھ کے دونوں کو کر دیتا ہے. تو اس وقت تک ٹوٹل ایبسولوٹ کنفیوژن ہے. بڑے فیصلوں کے لیے بدامی صاحب آپ کو بڑے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت بڑے عہدوں پہ تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل ہیوی ویٹس نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں اس وقت جتنے پولیٹیکل ہیوی ویٹس ہیں یا وہ غائب ہیں یا تائب ہیں یا ارریلیونٹ ہیں. اب اس گروپ بازی میں کیا ان لیڈرشپ میں سے کوئی گیا کبھی جا کے اس نے شاہ محمود صاحب سے ملے, ان سے مشورہ لیا, کسی نے جا کے لاہور بھی قید ہیں, باقی لوگ بھی, اعجاز چودھری بھی ہیں, ایجوکیشنل پالیٹکس ساری زندگی انہوں نے کی ہے, کسی نے ان سے جا کے مشورہ لیا کہ یار ایجوکیشنل پالیٹکس کیا ہونی چاہیے. حالانکہ لوگوں نے گلا بھی کیا قریشی صاحب نے کہ بھائی تھوڑا سا مہربانی ہمیں. شاہ محمود صاحب کا وہ بیان یاد ہے جو انہوں نے کہا تھا یار کبھی ہمارے سے بھی آ کے, میں وہی کہہ رہا ہوں, جی ہاں باقاعدہ گلا کیا. اچھا ماجد اپنی جگہ میرے ساتھ ہیں, میں ملک شوکت عباس صاحب, ایک تو اگر بتا سکیں کہ یہ سلمان راجہ صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. ملک شوکت عباس صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ ذاتی فیصلہ ہے کہ جو آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سر, کوئی بتائیں گے؟ وجہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی, نہ کوئی ایسا ایشو ہے. کچھ تو ہوا ہے, چونکہ انہوں نے ٹویٹ پہ لکھا ہے آج ایک ایسا واقعہ ہوا, تو کچھ تو واقعہ ہوا ہے نا, ظاہر ہے وہ خود لکھا ہے انہوں نے. مے بھی کسی سے ان کی کوئی ہارٹ ٹاک ہوئی ہوگی. ایک تو مالک صاحب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, یہاں پہ فیصلے امپوز نہیں ہوتے بلکہ ڈسکشن ہوتی ہے, اور ڈسکشن کے بعد جو چیز اکثریت رائے سے ہوتی ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے. اب پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ اپنا ایک ڈیسیجن کرتی ہے اور وہ خان صاحب کو بھیجتے ہیں. اب خان صاحب اس پہ اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں, کئی دفعہ وہ اس سے انحراف بھی کر جاتے ہیں, ان کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی پھوٹ ہے یا ان کی ورکنگ ٹھیک نہیں ہے, میں 80s میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. جب پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا تو کہاں تھے کوئی پارٹی کے لوگ اور کہاں تھی پیپلز پارٹی. جب 90s کے آخر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا تو مجھے تو 2-3 لوگوں کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. میڈم کلثوم نواز اکیلی کھڑی ہوتی تھی, یہ 2 لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور آج جو فسطائیت اور جو جبر اور ستم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ برداشت کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی سارے کے سارے لوگ
کھڑے ہیں وہ ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں, وہ بربریت بھی نہیں، برداشت شفقت کر صاحب، رہے میں ہیں, specific وہ بات بتایا کروں، جا رہا ہے. ایک بات کرنا چاہتا ہوں بدانی صاحب, ایک جی. میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری بات مکمل ہونے دیں, اس کے بعد کر لیجئے گا. ہاں. اور آج بھی سارے لوگ کھڑے ہیں, کوئی ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کوئی ٹوٹے گا. اسی بات کی سب کو تکلیف ہے کہ اس کے باوجود بھی پارٹی قائم ہے, اتنے فسطائیت کے باوجود بھی پارٹی قائم ہے, اتنے ظلم کے باوجود بھی پارٹی قائم ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. اور صحیح, یہ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک, اگر مجھے اجازت ہے دانیال بھائی سے کامنٹ لوں, پھر مالک صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے. دانیال بھائی, یہ تو مانتے ہیں آپ شفقت عوان صاحب جو اتنے فخر سے کہہ رہے ہیں, تو ہی ہیز اے ریزن نا کہ آپ جتنی فسطائیت کر لیں پارٹی ابھی تک قائم ہے, لوگ ٹوٹے نہیں ہیں, لوگ کھڑے ہیں. کون سی بدامی صاحب, کون سی پارٹی قائم ہے یا کون سے لوگ حماس کی بات, ظاہر تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے. جو ہے ان کے ساتھ عمران خان کی تاریخ ہوتی ہے تو 4 بندے نہیں ہوتے, یہ کال دیتے ہیں تو کوئی بندہ نکلتا نہیں ہے. لیکن لوگ پارٹیاں چھوڑ نہیں رہے, حالانکہ اتنا بیٹھ کر وہ کہتے ہیں ان کے لوگ اپنے, دیکھیں بات سنیں, ان کے لوگ اپنے جو ہیں پارلیمان میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم آج جوڑتے ہیں کہ خان صاحب کے اس بیانیے سے ہمیں دور کرواؤ. ان کے ساتھ جو ابھی بیٹھے ہیں وہ کوئی سیاستدان تھوڑی ہیں, کوئی وکیل ہے, کوئی کہاں سے ریجیکٹڈ ہے, کوئی کہاں سے ریجیکٹڈ ہے. نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, سیاست تو کر نہیں رہی ہے, نفرت کی بنیاد کے اوپر ملک کے خلاف لوگوں کو کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف کر رہے ہیں. یہ ان کی ٹوٹل پالیٹکس رہ گئی ہے. اس کے علاوہ ان کی سیاست کا اگلا پچھلا کیا رہ گیا ہے کہ کبھی ایک کال دیتے ہیں, کبھی دوسرا دیتے ہیں, پارٹی کا اتنا ہی بڑا کر کے تو پھر آپ پارٹی کو فری ہینڈ دیں. یہ ایک مظاہرے کی کال دیتے ہیں, آپ کنٹینر لگا دیتے ہیں, آپ روکنا شروع کر دیتے ہیں, چھاپے شروع ہو جاتے ہیں, آپ ایکسپوز ہونے دیں. صاحب جو ابھی سزائیں ہوئی نا, آپ نے کہا نا کہ ان کو فری ہینڈ دیں, دیکھیں جو ابھی سزائیں ہوئی نا یہ 9 مئی کی, اور اس کے بعد یہ کسی فرد اور ان کی سزائیں نہیں تھی, یہ سزائیں تھی اس مائنڈ سیٹ کی سزائیں تھی کہ جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, تفریق کی بات کرتے ہیں, نفرت کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں. آپ ان کو جب فری ہینڈ دیں گے تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائیں گے. آپ ان کو جب فری ہینڈ دیں گے تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو ہاسٹیج بنائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اداروں کو غدار کہیں گے جو آپ کے دشمن سے لڑائی کری ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ کا آرمی چیف ایک جنگ جیت کر امریکہ جائے گا تو ایک ہی اسکرین کے اوپر سپریشن آف بلوچستان کی بات ہوگی, فریڈم آف عمران خان کی بات ہوگی, اور آپ ساتھ ہی کہہ رہے ہوں گے کہ آرمی چیف ایک غدار ہے. تو یہ ان لوگوں کی سوچ اور ان کی جو دماغی توازن ہے وہ یہاں تک ہی ہے, اور یہ ان کا ایک کنٹینیوڈ ایک ان کی پالیسی کے تھرو چیزیں چلتی ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے, آپ کا جب یہ سزائیں ہوئی بدامی صاحب, تو وہ چیز جو پاکستان میں تفریق اور نفرت کی بات کرتی ہے اس کو آپ نے دفنا دیا, بند کر دیا. پاکستان میں ایک سوچ چل سکتی ہے, وہ پراسپیرٹی, آگے لے کے جانے کی سوچ ہے اور ملک کو بہتری کی. ویسے شہادت صاحب, یہ there is no room for these things. شفقت صاحب